بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ میسور کے حکمراں ٹیپو سلطان کی جشن پیدائش پر ریاست کرناٹک انڈیا میں پھیلائی گئی انارکی، جس میں 3 افراد کی موت بھی ہوئی، ملک میں بڑھ رہے عدم تحمل کے رجحانات اور رواداری کے فقدان کی ایک نئی شکل پیش کرتی ہے۔ بہار انتخاب میں شکست کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بی جے پی اور بھگوا بریگیڈ خود احتسابی میں مصروف ہو جائیں گی اور اپنی منفی فطرت میں تبدیلی کا ٹھوس منصوبہ بنائیں گی، لیکن انتخابی نتائج کے اعلان کے فوراً بعد ٹیپو سلطان کی جینتی پر جس طرح سے انارکی کا کھیل کھیلا گیا، وہ اس بات کی غماز ہے کہ عدم برداشت کی اس نئی داستان میں لوگوں کو الجھا کر بی جے پی اور آر ایس ایس اپنی شکست فاش سے عوام توجہ ہٹائے رکھنا چاہتی ہے۔ اب معاملہ عظیم مجاہد آزادی اور شہید وطن ٹیپو سلطان کی سالگرہ پر جشن ولادت کا ہے۔ کرناٹک انڈیا میں ریاستی سرکار کی جانب سے مملکت خدا داد کے حکمراں اور 18ویں صدی کے عظیم بادشاہ ٹیپو سلطان کے یوم پیدائش 10 نومبر کو یوم ٹیپو سلطان منائے جانے کے فیصلے سے سخت گیر تنظیموں، ہندو پریشد، بجرنگ دل، ہندو جاگرن اور ان سب کی سرپرست بی جے پی نے جس رد عمل اور انارکی کا مظاہرہ کیا، اس نے تو کئی غیر ملکی میڈیا کی نظر میں بھی ملک کی عدم روادار فضا اور مذہبی تناؤ کے وجود کو سوال کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اسی سلسلے کا ایک بدنما پہلو اس وقت سامنے آیا جب معروف ڈرامہ نگار گریش کرناگ نے ریاستی حکومت کو یہ تجویز دی کہ ریاست کرناٹک کی راجدھانی بنگلور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر کے ٹیپو سلطان کے نام سے موسوم کیا جائے۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر کے دوران سچ کہا کہ اگر ٹیپو سلطان نہ ہوتے تو ان کو بھی وہی تاریخی عزت اور سمان ملتا جو مہاراشٹر میں شیوا جی کو ملا ہے۔ اس تجویز نے تو انتہا پسندوں کو ہوا سے باختہ ہی کر دیا۔ اس جشن ولادت کی یہ کہہ کر مخالفت شروع کی گئی کہ ٹیپو سلطان ہندوؤں کے تئیں متعصب تھا، جس نے اپنے دور حکومت میں کئی مندر توڑ ڈالے اور تبدیلی مذہب کی مہم کی سرپرستی کی تھی۔ اسے ملک کی بدنصیبی کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جس بادشاہ نے اپنے دور حکمرانی میں ملک کو سامان زندگی کے معاملے میں خود کفیل بنا دیا ہو، جس نے ملک کے غریب کسانوں کو ان کا حق دلانے اور انہیں خوشحال بنانے کے لیے جاگیردانہ بربریت کا استحصال کر دیا اور عدل و مساوات اور مذہبی رواداری کے ساتھ باہم متحد ہو کر انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے ہوں، اسی بادشاہ کی شبیہ کو ذکر پہنچانے، ان کی خدمات کو یکسر فراموش کرنے اور ان سب سے بڑھ کر ان کے تئیں نسل نو میں نفرت کی تخم ریزی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ٹیپو سلطان پر لگائے گئے اس طرح کے بے بنیاد الزام کے تعلق سے تاریخی دستاویز اور موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ فرقہ پرستوں کی جانب سے لگائے گئے الزامات ٹیپو کی شبیہ کو مسخ کرنے کی ایک عالمی سازش کا حصہ ہے۔ ہندوستان میں ایسے کئی مسلم بادشاہ گزرے ہیں جن کی زندگی اور خدمات کی ترجمانی سنگھی فکر کے حامی مورخین نے غلط پیرائیے میں کی اور ان کے طرز حکمرانی کو جان بوجھ کر پیچیدہ اور متنازع بنا دیا گیا، اور یہ سلسلہ تا ہنوز جاری ہے۔ ان میں سے ایک مجاہد آزادی ٹیپو سلطان بھی ہے۔ آئیے ذرا اب تاریخ کے دریچے کھولیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ٹیپو سلطان ایک نرم دل، عدل پرور، مساوات، مذہبی رواداری کے علم بردار اور بار بار معاف کر دینے والے بادشاہ تھے۔ وہ ایک ایماندار اور روشن خیال حکمراں تھے، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف بین المذاہب رواداری کو باقی رکھا بلکہ اس کی جڑوں کو مستحکم کرتے ہوئے ہندوؤں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی کیا۔ ان کی حکمرانی میں وزیر اعظم، پیشکار
علاقائی نگراں اور خزانچی جیسے بڑے عہدے غیر مسلموں کے پاس ہی تھے۔ پونیا پنڈت ٹیپو کے وزیر اعظم تھے تو کرشنا راؤ خزانچی تھا۔ شامیہ اینگر نامی شخص ان کا وزیر برائے پوسٹ و پولیس تھا۔ اسی طرح متعدد ہندوؤں کو انہوں نے مختلف ڈپلومیسی مشن کے لیے مامور کر رکھا تھا، اور ایک برہمن کو تو انہوں نے مالابار علاقہ کی پوری ذمہ داری دے رکھی تھی۔ انہیں اپنی عبادت کے لیے مکمل آزادی تھی۔ غیر مسلموں کی اپنے مذہبی پروگرام کے انعقاد پر حوصلہ افزائی بھی کرتے۔ تاریخی حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ ٹیپو سلطان سرنگیری، کولور، میلکوٹ جیسے سینکڑوں مندروں اور اہم مٹھوں کو امداد بھیجتے تھے۔ سرنگیری مٹھ پر جب مراٹھیوں نے حملہ کیا اور اسے لوٹ لیا تو ٹیپو ہی نے اس کی آباد کاری کرائی۔ یہ تاریخ کی عجب ستم ظریفی ہے کہ آج مراٹھی اور ان کے لیڈر شیوا جی کو ملک کی تاریخ میں ایک ہیرو کا مقام حاصل ہے، اور ٹیپو کے ایک مخصوص مذہب کا نمائندہ بادشاہ بنا کر انہیں جابر اور شفاق بتایا جا رہا ہے۔ ٹیپو کے تعلق سے اس طرح کے دیگر تاریخی حقائق کا تذکرہ تاریخ نویس محب الحسن نے اپنی انگریزی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں مختلف معتبر مصادر کی مراجعت کے ساتھ کیا ہے۔ اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ میسور کے محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر راؤ بہادر کو سرنگیری مندر میں ٹیپو کے خطوط کا ایک مجموعہ ہاتھ لگا، جو دراصل ہندوؤں کے تئیں ٹیپو سلطان کی مدارات اور مذہبی رواداری کے سینکڑوں واقعات کی دستاویز کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر فرقہ پرستی کی اینک کو اتار کر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو تاریخ کی دیگر کتابوں میں بھی یہ حقائق حرف جلی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اس موقع پر اس سچائی کو تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ بعض موقع پر انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ سخت گیری کا معاملہ کیا، لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ اس طرح کے معاملے ٹیپو کے مذہبی جذبات سے وابستہ نہ تھے، بلکہ یہ سخت گیری بادشاہی حکم کی سرتابی کا نتیجہ تھا، اور حکم عدولی جیسے جرم کے پاداش میں دی جانے والی سزا میں تو انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کوئی امتیاز ہی نہیں برتا۔ ٹیپو کی سب سے نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ مذہب اور سیاست کو علیحدہ رکھتے تھے، اور ملک کے مفاد میں بنائے جانے والے حکومتی پالیسیوں میں بھی کبھی مذہبی عقائد کو اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ یہ الزام تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ ٹیپو ہندو مسلم ہم آہنگی کے مخالف تھے، اور انہوں نے ہندوؤں پر ظلم کیا، کیونکہ برطانوی سامراج جیسی طاقت سے لوہا لینے کی مہم میں بھی اگر وہ اندرون خانہ مذہبی تعصب کے برتاؤ کو روا رکھتے اور آپسی انتشار کی لکیر کھینچتے تو اس عمل سے تو ٹیپو کی انگریزوں کے خلاف معرکہ آرائی کمزور پڑ جاتی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملک سے بے دخل کرنے کے لیے ہو رہی جدوجہد ماند پڑ جاتی۔ جہاں تک ٹیپو پر جبراً تبدیلی مذہب کا الزام ہے تو یہ سراسر بے بنیاد اور تاریخ کی روح کو مسخ کر دینے کے مترادف ہے۔ ٹیپو یقیناً ایک مسلم بادشاہ تھے، لیکن مذہب کو انہوں نے اپنی بادشاہت سے جدا رکھا اور رعایا کے ساتھ مذہبی رواداری اور عقائد کی آزادی کا برتاؤ کیا۔ تاریخ اس پر شاہد ہے، تاہم ٹیپو کی تاریخ میں تبدیلی مذہب کے عنوان سے اکا دکا واقعہ ملتا ہے۔ اس کا تاریخی تجزیہ کرتے ہوئے مورخ محب الحسن نے اپنی اسی کتاب میں لکھا ہے کہ دراصل یہ تبدیلی مذہب باغیوں کی بغاوت کی سزا تھی، اور اس کی حیثیت مذہبی نہیں بلکہ سیاسی تھی، اور اس کے پیچھے کوئی مذہبی محرک کار فرما نہ تھا، بلکہ بغاوت کے سر کو دبانے کے لیے ٹیپو نے یہ مؤثر حربہ استعمال کیا تھا۔ انگریزوں کے خلاف مشکل معرکوں کو سر کرنے اور ہندوستان کو برطانوی بربریت سے پاک کرنے کے لیے ہر طرح کی بغاوت کا دبانا لازمی تھا، جس کے لیے اگر ٹیپو نے یہ راہ اختیار کی تو اس سے برا کیا ہے، اور کیا اس جرم کی تاکید میں باغیوں کا قتل تبدیلی مذہب کا بہتر متبادل ہو سکتا تھا؟ اس سے سیاسی نقطہ نظر سے بادشاہ اور باغی رعایا دونوں کے لیے بڑی مصلحتیں ہیں، جنہیں ہر صاحب بصیرت سیاستدان اور سپہ سالار جنگ سمجھ سکتا ہے۔ اپنے ایک خط میں وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے نائرس نامی شخص کو قبول اسلام اس لیے کروایا کہ اس نے اس سے قبل 6 مرتبہ بغاوت کی، اور ہر مرتبہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس موقع پر
یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بغاوت پر تبدیلی مذہب کی یہ سزا وقتی مصلحت پر مبنی تھی اور صرف مالابار اور کرگ علاقے میں روا رکھی گئی تھی اور باقی مملکت میں یہ بات نہ تھی۔ ٹیپو کی مملکت میں مذہبی پالیسی کا تاریخی تجزیہ کرتے وقت عموماً ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کی مملکت میں تبدیلی مذہب بعض واقعات پرزا و رغبت کو بھی پیش آتے تھے۔ کرگ کے لیڈر گنگا نائک جیسے متعدد لوگوں نے ٹیپو سلطان کی سخاوت، انسانیت دوستی اور بلندی اخلاق سے متاثر ہو کر مذہب اسلام کو اپنایا تھا۔ وہیں کچھ ایسے بھی تھے جو سلطان کی قربت اور ان کی چاپلوسی کے لیے ایسا کرتے تھے۔ تاہم ٹیپو نے بلا وجہ جبراً تبدیلی مذاہب کرایا ہو، اس دعویٰ پر کوئی ٹھوس تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ ٹیپو کے معاملے میں حقائق جاننے کے لیے ہم نہ تو عیسائیوں کی تصنیف کردہ تاریخی کتابوں پر اعتماد کر سکتے ہیں، کیونکہ انگریزی رائٹرز کی تحریریں ان کے تئیں انتقامی جذبہ سے متاثر ہیں، اور نہ ہی آج کے سنجی فکر حامل تاریخ نویسوں کی تحریر کردہ دستاویزات لائق اعتماد ہیں کہ انہوں نے بھی اس معاملے میں عیسائی لابی کی تقلید کا حلف لیا ہوا ہے۔ چنانچہ جس تاریخی کتاب کا حوالہ دے کر ٹیپو کے تعلق سے واویلا میں چایا گیا، وہ انگریزی مفکرین سے متاثر ہو کر فکشن کے طرز پر لکھی گئی ایک کتاب ہے جو دیگر تاریخی کتابوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ اعتماد کے لائق نہیں۔ تاریخی سچائی یہ ہے کہ میسور کے حیدر علی کے بیٹے اور مملکت خداداد کے اس سلطان کا شمار ہندوستان ان چند حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے برطانوی سامراج کے خلاف کئی کامیاب جنگیں لڑیں۔ جس زمانے میں بنگال اور شمالی ہند میں برطانوی سامراج اپنے مقبوضات میں مسلسل اضافہ کر رہے تھے، اسی دور میں جنوبی ہند میں جو ایسے مجاہد بادشاہ پیدا ہوئے جن کے نام تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف میں ثبت ہیں۔ یہ دو نام حیدر علی اور ٹیپو سلطان ہے۔ پورے ملک میں انگریزوں کو اگر کہیں سخت مقابلہ کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے جارحانہ قدم کہیں رک پائے تو وہ سلطنت خداداد ہی کا حصہ تھا جس کے روئے رواں ٹیپو سلطان تھے۔ میسور کے اس بادشاہ نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے اور اس تاریخی جملے کے ساتھ کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ مملکت میسور اور انگریزوں کے مابین 1799 عیسوی کی طویل اور مشہور جنگ کے دوران سرنگا پٹم میں شہادت پائی۔ ٹیپو کا یہ پیغام ان کے ہم وطنوں کے دلوں میں انگریز کی غلامی سے نفرت اور آزادی کا شیدائی بنا دیا، جو بعد میں جدوجہد آزادی کے ثمر آور کوشش پر منتج ہوا۔ اس طرح ہم ٹیپو کو تحریک آزادی کا نقطۂ آغاز کہہ سکتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہی انگریزی فوج کے قائد جنرل جارج ہیرس نے کہہ دیا تھا کہ اب ہندوستان ان کا ہے اور میں نے ہندوستان فتح کر دیا۔ جنرل کا یہ قول بتاتا ہے کہ برطانوی سامراج کی نظر میں ٹیپو سب سے بڑا خطرہ تھے اور ہندوستان پر حکمرانی کے لیے ان کی شہادت کتنی اہم اور ضروری تھی۔ دوسری جانب اپنے ملک دوستی اور دیش بھکتی کے ہزاروں دعووں کے باوجود تاریخ شاہد ہے کہ سنگھ بریگیڈ نے ہمیشہ برطانوی سامراج کی وفاداری نبھائی۔ ان کا کوئی بھی لیڈر انگریزوں کے خلاف کبھی نبرد آزما نہ ہوا۔ 1921 میں گاندھی کی عدم تعاون کی تحریک ہو یا پھر 1942 میں بھارت چھوڑ آندولن یا اس جیسی دیگر تحریک آزادی ہو، سنگھیوں کا رویہ ہمیشہ سے انگریزوں کے تئیں وفاداری اور ان کی مخبری کا رہا ہے۔ لہذا اگر اس ملک میں ٹیپو سلطان جیسے وطن پرست مجاہدین کا یوم پیدائش نہیں منایا جائے گا تو کیا گوڈسے، ساورکر اور گولوالکر جیسے سنگین نظریات کے حامل افراد کا جشن ملک منائے گا؟ ٹیپو سلطان ایک ممتاز سپہ سالار کے علاوہ ایک اچھے مسلح بھی تھے۔ وہ تعلیم یافتہ اور ایک دیندار انسان تھے۔ دینداری کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ باوضو رہتے اور قرآن مجید کی تلاوت ان کا خاص مشغلہ تھا۔ ملک دوستی اور انسانیت کی موازی ان کے رگ و پیر میں پیوست تھی۔ انہوں نے جنوبی ہندوستان میں ایک ایسے نظام حکومت کی بنیاد رکھی اور ایک ایسی سلطنت قائم کی جو ملک اور بیرون ملک کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے بلا تفریق رعایا کو خوشحال بنانے کے لیے جو فلاحی منصوبے تیار کیے، بعد میں آنے والے حکمران
ایسے منصوبے تو کیا بناتے ان پر عمل آوری بھی نہ کرا سکے۔ عام انسانوں کے ہمدرد اور شرافت و مساوات کے حامی ٹیپو سلطان نے سب سے زیادہ توجہ کسانوں کے مسائل پر دی۔ مورخین کے خیال میں کسانوں کے حق میں اٹھایا جانے والا ایسا انقلابی قدم آج تک تاریخ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ جاگیرداری کو ختم کر کے راضی اصلاحات پر جو کام ٹیپو کے دور میں ہوئے، ان سے نہ صرف صدیوں بیکار پڑی زمینیں کاشت کے قابل ہو گئیں، بلکہ اس سے کروڑوں کاشتکاروں کی اقتصادی حالت بہتر ہوئی اور ملک نے ترقی کی نئی راہیں دیکھی۔ اسی عہد میں ریاست میں پہلی مرتبہ بینک قائم کیے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک ٹیپو سلطان برسر اقتدار رہے، انہوں نے ملک میں کوئی چیز باہر سے نہ آنے دی، یہاں تک کہ نمک بھی اندرون ملک تیار ہونے لگا۔ اسی طرح اسلحہ سازی سے لے کر کپڑے، برتنوں کی تیاری، لکڑی کے سامان، ریشمی مصنوعات اور لوہے وغیرہ کی صنعت میں ریاست میسور نہ صرف خود کفیل ہو گئی بلکہ بہت سارے سامان برآمد بھی کرنے لگی۔ انہوں نے اپنی ریاست میں کئی معاشرتی اور اقتصادی اصلاحات کی جن سے پوری ریاست خوشحال بن گئی۔ ریاست میسور کی خوشحالی کا اعتراف اس زمانے کے ایک انگریز نے ان الفاظ میں کیا ہے: میسور ہندوستان میں سب سے سرسبز علاقہ ہے، یہاں ٹیپو کی حکمرانی ہے، میسور کے باشندے سب سے زیادہ خوشحال ہیں۔ اس کے برعکس انگریزی مقبوضات صفحہ عالم پر بدنما دھبوں کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں رعایا قانونی شکنجے میں جکڑی ہوئی پریشان ہے۔ انہوں نے اپنے دور حکمرانی میں متعدد اور مفید انتظامی اور فلاحی اقدامات سے ملک کو روشناس کرایا۔ زمینی پیداوار سے ملک کو حاصل ہونے والی آمدنی کا نظام، ملک میں رائج سکوں کا چلن، شمسی اور قمری نظام کا امتزاجی کیلنڈر اور جنوبی ہندوستان میں ریشم کی صنعت کا فروغ، یہ سارے اقدامات ٹیپو کی یادگار ہیں، جن سے ان کی ملک دوستی، غریب پروری، سیکولر مزاجی اور روشنی خیالی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ملک کے معروف تاریخ داں عرفان حبیب ٹیپو کی خدمات کی سیاق میں لکھتے ہیں کہ میسور اس طرح کے اطراف میں ریشم کی صنعت کا فروغ دراصل ٹیپو سلطان کی غریب پرور حکمرانی کی رہین منت ہے۔ پورے ملک کی ریشمی صنعت کا 70% سے زیادہ حصہ تنہا کرناٹک میں ہوتا ہے، جس میں سب سے زیادہ میسور ضلع کی پیداوار ہے۔ ملک میں ریشم کی صنعت کو فروغ دینے کا پورا کریڈٹ ٹیپو کو جاتا ہے اور اسے تمام تاریخ نویسوں نے تسلیم کیا ہے۔ عرفان حبیب کہتے ہیں، اگر ٹیپو سلطان اپنے دور میں انگریزوں سے مصالحت کر لے تو صرف جنوب ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں بادشاہت انہیں مل جائے، جیسا کہ برطانوی سامراج نے انہیں بار بار اس کی پیشکش کی تھی۔ تاریخی زاویے سے ٹیپو کو ملک کے دفاعی نظام میں بھی ممتاز مقام حاصل ہے۔ انڈیا کے موجودہ ایڈوانس میزائل سسٹم بھی انہی کی دفاعی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، جو 1799 عیسوی کی جنگ میں برطانوی ترقی یافتہ دفاعی نظام کے مقابلے میں انہوں نے تیار کی تھی۔ اسی وجہ سے ٹیپو کو بر صغیر میں راکٹ سازی کا موجد کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام مرحوم بھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ ناسا ہندوستان کے ایک بادشاہ ٹیپو سلطان کو راکٹ مین کی حیثیت سے یاد کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹیپو کو ایک تاریخی بادشاہ کی حیثیت سے یاد کیا جاتا، نہ کہ کسی خاص مذہب سے جوڑ کر۔ اور ان میں تاریخ کا اصول بھی یہی بتاتا ہے کہ تاریخ کے واقعات کا جائزہ اس کے متعلقہ تمام گوشوں کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے، نہ کہ کسی خاص حصہ کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا تاریخ کے ساتھ خیانت ہے۔ چنانچہ ٹیپو پر مچائے جا رہے واویلا پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انڈیا کے متعدد نامور تاریخ دانوں نے ان الزامات کی پرزور تردید کی ہے اور سیاسی جماعتوں سے اس مسئلے کو اپنے سیاسی ایشو بنانے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایک انگریزی روزنامہ کے مطابق مشہور جدید تاریخ داں دلیپ مینن نے ٹیپو پر حزب اختلاف کی جانب سے لگائے جا رہے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ BJP ٹیپو کی جشن پیدائش کی مخالفت کیوں کر رہی ہے۔ ٹیپو کی شخصیت گو کہ پیچیدہ اور موضوع بحث ہے،
تاہم انگریزوں کے خلاف سرنگا پٹم میں جام شہادت نوش کرنے والا یہ بادشاہ 18ویں صدی کا سب سے بہتر مطلق العنان حکمران تھا۔ جہاں تک ہندوؤں کے خلاف اس کے رویے کی بات ہے تو اس طرح کی زیادتی تو اشوکا نے بھی ہندوؤں کے ساتھ کی تھی۔ کیا بی جے پی اشوکا کی مخالفت کرے گی؟ تاریخ کا مطلب ماضی کے واقعات اور تجربات کو بھی عین ہی جاننا ہے، نہ کہ سیاسی شعبدہ بازی کے لیے ان کا استعمال کرنا۔ فوجی مورخ مندیپ سنگھ رجوانے نے بھی بی جے پی کی اس موقف کی سختی سے تردید کی ہے اور ٹیپو کی زندگی کے اختلافی اور متنازع پہلوؤں پر واویلا مچانے کی بجائے انتظامی اور فلاحی کاموں میں ان کی جانب سے اٹھائے گئے مثالی اقدامات کا مطالعہ کرنے اور انہیں اپنانے کی صلاح دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد غیر آزاد ہندوستان میں نظام الملک آصف جاہ، حیدر علی اور ٹیپو سلطان جیسی حیرت انگیز صلاحیت رکھنے والا کوئی تیسرا حکمران نظر نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ برصغیر میں انگریزوں کا جتنا کامیاب مقابلہ ٹیپو سلطان نے کیا اور برطانوی سامراج کے خلاف 35 سالوں تک مسلسل نمرد آزمائی کرتے ہوئے جس شجاعت اور سپہ سالاری کا ثبوت دیا وہ کسی اور مسلم یا غیر مسلم حکمران کے حصے میں نہیں آیا۔ حکمران ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیپو کی عظمت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹیپو کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ وہ مذہب و ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ اس راہ میں وہ شہید ہو گئے۔ ہندوستان کی تاریخ سے مسلم حکمرانوں کے نام و نشان مٹانے کے تعلق سے ہندوؤں اور سنگھ پریوار سے وابستہ تنظیموں کا یہ منفی رویہ جگ ظاہر ہے۔ مودی سرکار سے قبل اٹل بہاری واجپئی کے دور حکومت میں بھی سرکار پر تاریخ کو مسخ کرنے کا الزام سامنے آیا تھا اور اب تو سنگھ اپنے اسٹار پرچارک قیادت میں تاریخ ہند کو مسخ کرنے کی مضموم کوشش میں پورے تگودو کے ساتھ مصروف ہے۔ مسلمان بادشاہوں کی عظمت کو تار تار کرنے کے لیے کبھی اورنگزیب، عالمگیر اور ٹیپو سلطان جیسے منصف، روادار اور ملک دوست مسلم حکمرانوں کو ہندو مخالف بتا کر تاریخ میں لپا پوتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کبھی جے این یو اور اے این یو جیسے ملک کے ممتاز اور سیکولر تعلیمی اداروں کو دہشت پسندی کی نرسری بتا کر نیا شگوفہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اب دیکھا گیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ملک سے باہر برطانیہ کے کیمرون سرکار سے ہندوستان میں عدم برداشت کی کوئی جگہ نہیں کا وعدہ کہاں تک سنگھ پریوار اور خود اپنی پارٹی سے منسلک متشدد افراد کو درس رواداری دے پاتا ہے تاکہ یہ لوگ ملک کی تاریخ کو سیاست کی گلیاروں کا کھیل نہ بنائیں اور محض سیاسی مفاد کے حصول کے لیے تاریخ کے سفید باب کو سیاہ کو سفید بنانے کی سعی بند کر سکیں۔